اس سے پہلے کہ گیسٹ آف آنر کو بلائیں، ہمارے نفیس ترین دوست ریڈیو پاکستان کے محترم اقبال سیوانی صاحب اس وقت موجود ہیں، جو صدر صاحب کے پرانے دوستوں میں ہیں، نفیس ترین شخصیت ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مقام محمد، زمین آسماں پر محمد مقدم کہ کون و مکان ہیں، کہ کون و مقام ہیں انہی کے ترانے ہیں، جتنے زمانے انہی کے زمانے۔ خدا اور رسول کے بعد یونس ہمدم کے ہاں ماں باپ کا احترام و محبت ہمہ وقت مقدم رہتا ہے، اور دوسری طرف انہیں اپنے خانوادے سے پہلی محبت کا تاثر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی 7ویں کتاب آنسو بھی عبادت ہے کا انتساب اپنی دوسری پوتی علینا کے نام سے کیا ہے، جبکہ حمد و نعت کے اشعار کے بعد ان کی پہلی عقیدت اپنی والدہ سے نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں سانسوں سے ماں کی خوشبو نکالی نہیں جاتی، پھولوں سے جس طرح کبھی لالی نہیں جاتی، ماں کی دعا تو وہ ہے جو خالی نہیں جاتی، سانسوں سے ماں کی خوشبو نکالی نہیں جاتی، وہ چھاؤں ہے جو دھوپ میں ٹالی نہیں جاتی، سانسوں سے ماں کی خوشبو نکالی نہیں جاتی، اور ماں کی بات رب سے بھی ٹالی نہیں جاتی، سانسوں سے ماں کی خوشبو نکالی نہیں جاتی۔ یونس ہمدم کو شاعری کی ہر صنف میں ملکہ حاصل ہے۔ وہ نعت گو بھی ہیں، ثنا گو بھی ہیں، غزل گو بھی ہیں اور نظم گو بھی ہیں، مگر گیت نگاری اور دھنوں پر شاعری ان کے کار ہنر کا سب سے بڑا وصف ہے۔ آنسو بھی عبادت ہے، غزل اور نظم کے ساتھ ان کے بے شمار آنسو بھی عبادت ہے میں غزل اور نظم کے ساتھ ان کے بے شمار قطعات بھی موجود ہیں، جو حالات حاضرہ پر ان کے منہ قلم سے نمو پذیر ہوئے ہیں۔ غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ لوگ جھوٹے زمانہ سچا ہے، رنگ انسان بدلتا رہتا ہے، دین کھل کے بھی بیچتے ہیں لوگ، کل دیانت تھی آج دھوکہ ہے۔ دوسرے شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سچ تو اب کوئی بولتا ہی نہیں، زر نے سب کو خرید رکھا ہے، سچ تو اب کوئی بولتا ہی نہیں، زر کو سب نے خرید رکھا ہے، لفظ اچھا کتاب میں ہوگا، جو پڑھا ہے جو برا ہے وہی اب اچھا ہے۔ ایک اور غزل، زندہ رہنا ہے زندگی کے لیے، غم بھی سہنا ہے ہر خوشی کے لیے، عمر بھر ہم لڑے اندھیروں سے اپنے حصے کی روشنی کے لیے، راستہ اب تلاش کرنا ہے دشمنوں سے بھی دوستی کے لیے۔ قطعات میں حالات حاضرہ کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے یونس ہمدم کہتے ہیں نظام پارلیمانی ہے جب تک کرپشن کرنے والے کم نہ ہوں گے، لٹیرے دن دناتے ہی گریں گے اگر کچھ فیصلے پہ ہم نہ ہوں گے۔ ایک اور قطع میں کہتے ہیں کہ یزید وقت نے خود کو تو خدا سمجھا ہے، وجود اس کا مگر ایک ہوا کا جھونکا ہے، یہ اقتدار نشہ ہے، نشہ جو اترے گا اسیر ذات سے ہو کر صدا وہ روتا ہے۔ یونس ہمدم کی ایک نظم گوش گدار کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ یونس ہمدم نے قلم کی آبرو اس طرح بھی قائم رکھی ہے کہ قلم کو اپنا ذریعہ روزگار بنا کر ہی ساری زندگی اپنے اہل خانہ کی کفالت بھی کی اور اردو زبان کی خدمت بھی۔ انہوں نے علم سے سفر کا آغاز کیا، صحافت میں قدم رکھا، علم سے فلم کی طرف گئے اور فلم سے شہرت کما کر اپنی جستجو کو مدھم نہیں ہونے دیا اور امریکہ ہجرت کر کے اپنا دیش بسا لیا۔ وہاں ان کا مشغلہ لکھنا ہے، ہر سال پاکستان آتے ہیں، آنے سے پہلے اپنی نئی کتاب کا مسودہ پبلشر کو بھیج دیتے ہیں تاکہ پاکستان آنے کا جواز باقی رہے۔
اللہ تعالیٰ انہیں تادیر سلامت رکھے اور ان کی کتابیں آتی رہیں اور ہم ایسی تقریبات سجاتے رہیں. شکریہ. اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب پروگرام آخری مراحل پہ داخل ہو گیا ہے. صدر محفل اور چیف گیسٹ رہ گئے ہیں. اب میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں، زندگی میں وہ جہاں جہاں رہے وہاں شاعر، ادیب، فنکاروں، صحافیوں کے لیے کام کرتے رہے. بیوروکریسی سے ان کا تعلق ہے. چیف سیکرٹری رہے، ہوم سیکرٹری رہے، اس وقت بھی فیڈرل محتسب کے ایڈوائزر ہیں، جج ہیں. نفیس ترین شخصیت ہیں. ایک بہت بڑی بات جو مجھے زیادہ امپریس کرتی ہے کہ میں بے تحاشا لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں. وہاں لوگوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ دکھانے کے لیے تو ہوتی ہیں، وہ انہوں نے خود نہیں پڑھی ہوتی. میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں ان کے گھر میں 10-15 ہزار کتابیں ہیں اور سب پڑھی ہوئی ہیں. میری مراد ہے انوار حیدر صاحب سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. فورم کے لیے ایک میں نے ابھی گرہ لگائی ہے، سر صاحب نے بھی اسے اپروو کر دیا ہے. وہ یہ ہے، نہیں ہے کون جو مقتول اس کا، نہیں ہے کون جو مقتول اس کا، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے. یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے. واقعتاً کراچی جو غالب لائبریری میں، کہیں اور آرٹ کونسل میں، کہیں بیک وقت اتنی محفلیں ہوتی تھیں کہ ہم شرکت نہیں کر پاتے. اب اس لیول کی، اس درجے کی محفلیں منعقد نہیں کر پاتے. میرے گھر ایک ٹھیک ٹھیک کا سیشن ہوتا ہے، 53 ماہ اب ہوگا. اس میں تو خیر میں والے خوش کرتا ہوں، لیکن خرم نے جو یہاں ہمیں یہ کوئی 10ویں محفل ہے جس میں ہم شریک ہو رہے ہیں. اب میں اصل موضوع طرف آتا ہوں، وقت بھی کم ہے. میں یونس ہمدم کا پرانا عاشق ہوں، چاہنے والا ہوں. ان کی کالموں کو پڑھتا ہوں، ان کی شاعری کو. ان سے عیشا جی کا ایک شعر کہتا ہوں ان کی خدمت میں. ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے. ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے. ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، مقصود تھا پردہ تیرا. تو اصل میں یونس عمر میں چھوٹی ہیں مجھ سے. میں 77 سال کا ہوں، یہ شاید ابھی 75 کی بھی نہیں ہوئی. تو یونس کے پاس جو خاص چکماک ہے، جو کھینچتا ہے لوگوں کو اس کی طرف، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سے ہے. وہ اوپر سے نہیں ہے، وہ لوگوں میں سے ہے. بھائی جو جس لہجے میں یونس لکھتا ہے، سچی بات تو میں یہ کہوں کہ ہم کم علم لوگوں کا وہی لہجہ ہے. ہمیں اپنا لہجہ نظر آتا ہے اس کی تحریروں میں، اس کے شعروں میں. صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا شاعر نہیں، بہت اسے اپنے ہے. لیکن جو اس کی شعر کی مقبولیت کا حلقہ ہے وہ اتنا وسیع ہے، اور ہم آج سے نہیں ایک مدت سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا کمال ہے. اور یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ کم لوگ اس کسوٹی پر پورے اترے. علمیت کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے، ادائیگی کے لحاظ سے بڑے شعر کہے گئے، بڑی شاعری کی گئی، مقبول نہیں ہو پائی.
لوگوں کو شعر یاد نہیں ہو پائے. ہمدم نے اتنی بڑی شاعری تو نہیں کی کہ جو ابھی پلازا جتنی اونچی ہوتی, لیکن حبیب بیگ جتنی شاعری ضرور. ہم سب اپنے چیک حبیب بیگ سے کراتے ہیں کہ حبیب پلازا سے کوئی نہیں کراتا. تو یونس کے اندر یہ بات جو ہے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کارم بھی کے پڑھ, اور بہت سے بھی کارم پڑھتا ہوں, بہت ساری پڑھتا ہوں. یونس کے اندر یہ بڑی بڑی کمال ہے. میں جس بات سے خوف زدہ ہوتا ہوں وہ آپ سب سے متفق ہوں گے کہ عہد اس تیزی سے بدل رہا ہے, مشین اس تیزی سے ہمارے ذہن کو کھا رہی ہے, ہم اپنا ذہن کھو بیٹھے ہیں اور ہم صرف موبائل فون بن کے رہ گئے. ہمارے پاس ہمارے اپنے خیالات ہی نہیں رہے, ہمارے پاس ہماری اپنی سوچ ہی نہیں رہی, ہم تو ہر چیز پوچھتاچھ لیے بیٹھے ہیں. یہ جو انجام ہے, مجھے اللہ کرے کہ وہ وقت ہماری زندگیوں میں نہ آئے کہ لوگ صرف پلاٹوں کی اور گاڑیوں کی اور سودوں کی اور ان چیزوں کی باتیں کریں گے. یہ شعر و ادب کی, یہ عشق و محبت کی, یہ غزلوں کی, یہ افسانوں کی باتیں مر جائیں گی. یہ بڑا قیامت ہوگی جو نظر آ رہا ہے, اور وہ قیامت کافی حد تک بیت بھی چکی ہے. اب وہ دلچسپیاں باقی نہیں رہی. دیکھیں زندگی کا حسن جو ہے یقیناً ترقیوں میں ہے, لیکن زندگی کا حسن جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں جاتا ہے, جو کہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو کوئی واردات ہوتی ہے اس کا ادراک جو ہوتا ہے اسے درک کہتے ہیں. اس ادراک کی تحریر جو ہوتی ہے تو وہ خبر بن جاتی ہے. میں ایک بڑے دفتر کو چند لفظوں میں آپ جانتا ہوں, درک خبر بن جاتی ہے. خبر میں جب تحقیق ہوتی ہے تو وہ اسے علم کہتے ہیں. خبر میں یوسف آپ کے لیے, یوسف بڑا پیارا انسان ہے, مجھے اس کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں وہ میں آپ کو, جو خبر جو ہے تحقیق کر کے علم میں خامی ہے کہ اس میں شک و شبہ ہوتا ہے. اگر علم میں شک و شبہ نہ ہو تو علم آگے بڑھے ہی نہ, وہی ٹھہر جائے. علم آگے بڑھے ہی نہ, وہی ٹھہر جائے. لیکن علم میں شک و شبہ ہوتا ہے, اور جب علم سے شک و شبہ نکل جائے تو وہ یقین ہوتا ہے. جب علم سے شک و شبہ نکل جائے تو وہ یقین بن جاتا ہے. میں آخر میں اس بات کو یونس ہمدم پر ہی لاؤں گا, میں کوئی فلسفہ نہیں پڑھا رہا. تو جب علم سے شک و شبہ نکل جائے تو وہ یقین بنتا ہے. وہ یقین ہوتا ہی نہیں جس میں شک و شبہ ہو, اسے آپ یقین نہیں کہتے. لیکن یقین جو ہے وہ جگہ کا اور وقت کا شکار ہو جاتا ہے. آج آپ یہاں یقین ہے, کل وہاں جا کے یقین آپ کا ختم ہو گیا. تو جب یقین سے جگہ یا مقام اور مکان اور وقت کا عنصر نکل جائے, ہر جگہ اور ہر عہد میں آپ کا یقین قائم رہے, تو اسے آپ اپنا عقیدہ کہتے ہیں. اسے آپ اپنا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہ یقین ہے جو ہر جگہ, ہر عہد میں, ہر وقت میں قائم رہے. لیکن عقیدہ اگر بالفعل نہ ہو تو خالی عقیدہ رہ جاتا ہے. لیکن جب عقیدہ بالفعل ہوتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے. عقیدہ جب بالفعل ہوتا ہے, عقیدے پر جب عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے. تو ایمان اچانک نہیں آتا کسی کے پاس, اس پورے مرحلے سے گزر کر ایمان آتا ہے. اب دیکھیے, ایمان خوف و طمع کا شکار ہو جاتا ہے. ایمان خوف و طمع کا شکار ہو جاتا ہے. کہیں لالچ ملا تو ایمان گیا, اور کہیں خوف ہوا تو ایمان گیا. لیکن جب ایمان سے, غور سے سنیے گا, جب ایمان سے خوف و طمع کا عنصر نکل جائے تو وہ عشق بنتا ہے.
जब ईमान से खौफ और तमा का उनसर निकल जाए, जब ईमान से खौफ और तमा का उनसर निकल जाए, तब उसे इश्क कहते हैं। इश्क अचानक नहीं आता। तो ये जो इश्क है वतन का, हमदम यूनुस को, तो ये अचानक आने वाला इश्क नहीं है, ये मरहलों से गुजरा है। दरक से खबर, खबर से इल्म, इल्म से यकीन, यकीन से अकीदा और अकीदे से ईमान और उसके बाद इश्क। बस मुझे यही कहना था। क्या कहने सर, माशाल्लाह। ये लगता है कि किसी इल्मी शख्सियत से गुफ्तगू हुई। अब मैं प्रोग्राम के दुल्हा, कई किताबों के मुसन्निफ, तज़कियाकार, आज की किताब के मुसन्निफ आंसू भी इबादत है के यूनुस हमदम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए और अपना कुछ कलाम भी सुनाएं। लोग सुनने के लिए बैठे, उसके बाद चीफ गेस्ट और सदर महफिल जनाब सर सहर अंसारी साहब मुशफिक और मोहब्बत भरी शख्सियत हैं, आज की महफिल में ही मौजूद है। मेरे लिए ये एजाज़ बहुत बड़ा है। दीगर मौजूद मेहमानान गिरामी वो भी मेरे लिए बड़ी मोहब्बत के काबिल है। मौजूद ख़ातिन हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस खूबसूरत महफिल को खुर्रम ने बड़े अच्छे अंदाज से सजाया है। मेरा ताल्लुक सहाफ़त से भी रहा, रेडियो टेलीविज़न से भी रहा और फिल्म से भी रहा। तो बातें चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है, लेकिन फिर भी चंद बातें इस अंदाज से कहूँगा कि मैं जब साहिर लुधियानवी के गीत सुना करता था और मेरे दिल में ख्याल आता था कि कभी मैं भी फिल्मों के लिए गीत लिखूं। साहिर मेरे रूहानी मतलब उस्ताद थे। तो बारह जब मैं लिखते लिखते रेडियो के लिए लिखा, फिर टेलीविज़न के लिए लिखा। यहाँ टेलीविज़न के स्टेशन डायरेक्टर रंजीत हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, उनकी मोहब्बत है। मेरे और कई दोस्त हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, सब बहुत आएंगे और अपना तस्करा होता रहेगा। तो मैं ये बताता चलूँ कि मैंने जब इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा तो लाहौर एक ऐसा मुकाम था कि वहाँ पर कतील शिफाई, करीम उस्मानी, हिमायत अली शायर, मुनीर न्याजी और ये सब जो है एक बड़े यानी वो लोग थे कि जिनका बड़ा मकाम था और मैं इनका परस्तार था। जब मुशायरे में मैं इनको सुनता था, मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं आगे बैठकर इनके अशार सुनूं। एक वो दौर था नौजवानिया। फिर एक वो दौर आया कि मैं लाहौर गया तो मैं इनका हम असर हुआ। तो ये अल्लाह का बड़ा करम था कि मुझे ये एजाज़ मिला। अब मुख्तसर में ये बताता चलूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर चंद फनकार ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मेरे गीतों से इब्तिदा की। यानी पहला इब्तिदाई गीत जिससे शोहरत मिली वो थी नाहिद अख्तर, नई आई थी। तो उसने मेरे फिल्म तेरे मेरे सपने में मैंने गीत लिखा था, मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया चुभ गया। तो इस गीत से नाहिद अख्तर को शोहरत मिली, ये गीत बहुत मकबूल हुआ। फिर इसी दौर में ए नैयर इंडस्ट्री में आया था, तो उसको लाहौर में पला बड़ा जवान हुआ, लेकिन किसी ने उसको सोलो गीत नहीं गवाया, एक डुइट गवाया था सिर्फ। जब मेरी इससे मुलाकात हुई करीम शाहबुद्दीन के लिए उस वक्त गा रहे टेलीविजन के लिए, रफीक मुडाइश का भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो कहने लगे यार वो मैंने डुइट गाया लेकिन मुझे तमाम मौसीकार जानते हैं लेकिन मुझे कोई वो सोलो गीत नहीं गवा रहा। अच्छा, उस वक्त मैं एक फिल्म लिख रहा था इकबाल अख्तर की, तुमसा नहीं देख वो शर्मीली, जिसमें नदीम और मुमताज मरकजी किरदार में थे। तो एक सिचुएशन उसमें सेट सही की भी थी जो नदीम गाते हैं। तो फिर मैंने बाकायदा ये नैयर को जहन में रखते हुए, क्योंकि इसका बड़ा अंदाज किशोर कुमार स्टाइल का था, बड़ा अच्छा वॉइस थी, मैंने फिर एक गीत लिखा था, जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। तो इस गीत की कंपोजिशन करीम शाहबुद्दीन ने की थी। तो ये ए नैयर का पहला सोलो गीत था जिसको उसको भी शोहरत मिली और महारा बहुत हिट हुई ये बाद में गीत, और अल्लाह ने उसको बड़ा मकाम दिया है नैयर को।
پھر اسی طرح خوش نصیب کے اندر حمیرہ چنہ، میرے گیتوں سے ان کو باقاعدہ شہرت ملی، منظر عام پر آئی. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اے نیر، ناہید اختر اور حمیرہ چنہ نے اپنے ابتدائی گیتوں جو شہرت حاصل کی اس میں میری مطلب یہ کوشش بھی شامل تھی، میں نے وہ گیت لکھے تھے. بہرحال میں نے انڈسٹری کے اندر 10-12 سال گزارے، 25-30 فلمیں لکھی اور بڑا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اب میں تھوڑا سا اپنا شاعری بھی تھوڑی سی ہو جائے کہ اپنوں کو پہلے اپنا بنائیں تو بات ہو، اپنوں کو پہلے اپنا بنائیں تو بات ہو، ہم اپنی نفرتوں کو مٹائیں تو بات ہو. اپنوں کو پہلے اپنا بنائیں تو بات ہو، ہم اپنی نفرتوں کو مٹائیں تو بات ہو. اور چہرہ غریب شہر کا جھلسا ہوا ہے کیوں، چہرہ غریب شہر کا جھلسا ہوا ہے کیوں، محرومیوں کی آگ بجھائیں تو بات ہو، محرومیوں کی آگ بجھائیں تو بات ہو. اور رنگے چمن تو آپ نکھرتا ہے اور ہم، رنگے چمن تو آپ نکھرتا ہے اور ہم، ویرانیوں میں پھول کھلائیں تو بات ہو، ویرانیوں میں پھول کھلائیں تو بات ہو. اور ویرانیوں میں پھول کھلائیں تو بات ہو. غزل کی چند اور شعر اجازت ہے شہر صاحب؟ آپ کی اجازت. خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا، خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا، خود کو یوں آزما کے دیکھا تھا، خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا، خود کو یوں آزما کے دیکھا تھا. ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے تم کو دنیا بنا کے دیکھا تھا، ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے تم کو دنیا بنا کے دیکھا تھا، ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے تم کو دنیا بنا کے دیکھا تھا. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ زندگی درد کی لذت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی درد کی لذت کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک محروم سی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں. اور چند لمحوں کی خوشی ہائے فریب امید، دشت احساس کی وحشت کے سوا کچھ بھی نہیں. شکریہ. کیا بات ہے ہندوستان. اب پروگرام آخری مراحل پہ داخل ہو گیا ہے. میں آج کی صدر محفل سے پہلے چیف گیسٹ، میں آج کے پروگرام کے آخری مقرر فیڈرل ٹریبونل کے جج جناب توقیر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. توقیر خان صاحب خود کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شاعر ہیں اور نفیس ترین شخصیت ہے. میں خرم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کا سب سے جو مثبت پہلو ہے اس کی ذات کا وہ یہ ہے کہ یہ بغیر بلا تفریق رنگ و نسل اور مسلک و مذہب کے ہر قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ایکول ٹریٹ کرتا ہے. اور یہ جو ہے کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی پہ زور دیتا ہے. آپ کو اس کے اندر ایک جنون نظر آئے گا پاکستان کی خدمت کا اور لوگوں کی خدمت کا، غریبوں کی مدد کا. اور میں یہ آج اس پلیٹ فارم سے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت نام کمائے گا اور بہت اوپر تک جائے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یونس ہمدم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی کتاب کی تقریب رونمائی پہ آپ کو بھی عبادت ہے. آخر میں بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہنا ہوتا ہے دوسرے لوگ کہہ کے چلے جاتے ہیں. تو اور ایک فائدہ بھی ہوتا ہے آخر میں کہ ان سب باتوں کو اڈاپٹ کر لیں تو کافی ہو جاتا ہے. تو میں جو ہے وہ یونس ہمدم صاحب جو ہے وہ بہت ان کے اندر جو ہے ملک
से मोहब्बत का जज्बा जो है कूट कूट के भरा हुआ है, और इसके लिए हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। और हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह सब को शादाब रखे और ये उर्दू अदब की खिदमत करते रहें। और हमें भी हम इस बात पर भी मुझे फ़ख्र है कि हम भी जब रेडियो का ज़माना था, तफरी रेडियो होती थी, यहाँ ये है कि घर से चोरी जाके फिल्म देख लेते थे, तो हम भी इनके जो है उस ज़माने से गुमनाम आशिक थे। रेडियो में इनका नाम गूंजा करता था, यूनुस हमदम। तो आज अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल भी किया कि हम भी इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये मेरे रब का बड़ा करम है कि खुदा ताला ने हमें भी इस काबिल किया कि हमें इनके लिए कुछ कहने का मौका मिला। और इनके जो सबसे बड़ी इनकी जो खूबी है, जो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो इनका ज़माना था, बहुत बहुत बड़े नाम थे इनके साथ, और उनमें इन्होंने अपनी जगह बनाई। सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग थे, देखिए शायरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी एक छोटा सा शायर हूँ, अदब का एक अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन एक जो नामवर लोग थे, कदावर लोग थे उस जमाने के, उनके साथ इन्होंने अपनी जगह बनाई। तो हम इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वाक़िफ़, शायर, अदीब, मेरी मुराद प्रोफेसर सैयद अंसारी साहब से है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज की किताब के हवाले से, यूनुस हमदम साहब की जो किताब है आंसू भी इबादत है, उसके हवाले से इज़हार ख्याल करें। साहब की किताब का आज इजरा है और नई किताब इनकी शाया होकर यहाँ हमारे सामने आई है। इसका मुताला करके अंदाजा हुआ कि इनकी शायरी बराबर तरक्की कर रही है। फाज़िल मुक़र्रिरीन ने हर पहलू से यूनुस हमदम की शख्सियत और उनके फन पर गुफ्तगू की है, और वो यकीनन इसकी सताइश और इस इज़हार ख्याल के हर तरह से मुस्तहिक़ है। इन्होंने एक उम्र अपनी अदब के हवाले से बसर की। जिस ज़माने में इन्होंने शायरी शुरू की तो कराची में इल्म अदब के कहकशा चमकती हुई नजर आती थी। बड़े बड़े नाम थे और ख़ासतौर पर रेडियो पाकिस्तान एक तरबियतगाह थी जिसमें नौजवानों को शायरी, तनक़ीद, ड्रामा निगारी और दूसरे जो फनून थे उनसे आगाह करने की कोशिश की जाती थी। तो उस पस मंज़र में इन्होंने अपनी शायरी को निखारा, और ये जब फिल्म की दुनिया में गए तो जैसा अभी कहा गया है कि बड़ी कदावर शख्सियतों के दरमियान इन्होंने अपना नाम पैदा किया। एक वाक़या ये है कि जब इनकी पहली किताब कसर शाया होने वाली थी तो मैंने उससे पहले यूनुस हमदम का नाम ही नहीं सुना था, और मेरे दोस्त इल्मी सालर जो यूनाइटेड बैंक में थे उनका एक पर्चा लेकर ये मेरे पास आए। उसमें लिखा था कि इनकी इस किताब पर कुछ अपनी राय तहरीर करें। जब वो ये तशरीफ लाए तो घर में उस वक्त ना बेगम थी ना बेटियां, सब कई मेहमान गई हुई थी। बेटा मेरा घर में था जो उस वक्त मैट्रिक में था। दरवाज़ा उसने खोला और आके मुझे बताया कि यूनुस हमदम साहब आए। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा है। मैंने कहा लाइएगा, गुस्सा मिला तो कुछ लिख दूंगा मैं इस पर। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे कहे बगैर साहबजादे जो है चाय और बिस्किट वगैरह लेकर आ गए, खुद बनाई चाय उन्होंने। तो मालूम हुआ कि वो नौजवानों में इतने मकबूल है कि उनके लिए तो कोई दलीप कुमार घर में आ गए थे।
तो ये उनका मुझे आमद का बिल्कुल अंदाज नहीं था, लेकिन पता चला कि भाई बहुत ही मकबूल हमारे ये नगमा निगार है और इन्होंने खासतौर पर नौजवानों के दिलों में घर पैदा किया है अपना, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये फिल्म से इल्म की तरफ जब आए हैं तो 7 किताबें ये लिख चुके हैं अब तक और उसमें तरह तरह का तनव्वु मज़ामीन का आपको मिलेगा। जब ये नई किताब में जो आंसू भी इबादत है तो इससे उनके गुदाज़े क़ल्ब का अंदाजा करेंगे आपसे, जिससे हसास इंसान जिसके दिल में दर्द हो अपना भी इंसानियत का भी वही आंसू बहा सकता है। तो वो जगह जगह इनके अशार में इसका इजहार है, कथा भी इसमें है, जिससे अंदाजा होता है कि किताब का नाम क्यों इन्होंने आंसू की इबादत से रखा है। गजलें भी बहुत अच्छी है, एक नज्म धमाल इनकी बहुत अच्छी है, मुख्तसर नज्म है लेकिन बड़ी उसमें कैफियत है, और भी मुख्तसर नज्में इसमें हैं। गजलें बहुत अच्छी हैं, कई जगह मैंने निशान लगाया है, लेकिन अच्छी खासी महफिल हो चुकी है और अपना कलाम भी जुलूस अंदर सुना चुके हैं। इसलिए मैं आप सबके शुक्रिया से और इनकी मुबारकबाद से अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वोट ऑफ थैंक्स से पहले एक छोटी सी PPMF की जानिब से तमाम स्पीकर्स के लिए, गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए शील्ड्स हैं। मैं गुजारिश करूंगा नुसरत मिर्जा साहब से कि वो भी स्टेज पे रहें। अनवार हैदर साहब, प्रोफेसर सैर अंसारी साहब, यूनुस हमदम साहब खड़े हो जाए सर। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।